نئے بجٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان۔ پیٹرول 7 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 6 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ کچھ ہی دیر میں نئی قیمتوں کا اطلاق ہو جائے گا۔ ٹیکسز کی بھرمار، تنخواہ دار اور پینشنرز پر بھاری ٹیکس کا اطلاق کچھ دیر میں۔ 18% سیلز ٹیکس اور ریٹیلرز پر ٹیکس نافذ۔ پیک شدہ آٹا، چاول، دالیں، مسالے، دودھ، سبزیاں مہنگی ہو جائیں گی۔ پولٹری اور تعمیرات کا شعبہ بھی زد میں آئے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 70 روپے پیٹرولیم لیوی کا فوری اطلاق نہیں ہو رہا۔ تنخواہ دار طبقے پر بوجھ بڑھا ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی ریلیف دیں گے۔ آزاد کشمیر کے راولہ کوٹ جیل کے 19 قیدی سنتری کو یرغمال بنا کر فرار۔ دہشت گردی اور سزائے موت کے 6 قیدی بھی شامل۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک قیدی مارا گیا۔ ضلع پونچھ میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، 3 پولیس اہلکار گرفتار۔ جیل توڑنے کا منصوبہ بھارت کو مطلوب قیدی غازی شہزاد کی سربراہی میں بنایا گیا۔ راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ جیل کی عمارت بوسیدہ اور انتہائی غیر محفوظ ہے۔ حفاظتی دیوار نہیں، باہر مصروف ترین شاہراہ گزرتی ہے۔ خطرناک قیدیوں کے فرار کا امکان موجود ہے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جیل کی سیکیورٹی سے متعلق خط میں انکشاف۔ 30 مئی کو رجسٹرار ہائی کورٹ کو لکھے خط میں 3 خطرناک قیدیوں غازی شہزاد، محمد ایاز اور تیمور ممتاز کو کسی اور جیل منتقل کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی۔ سندھ بورڈ آف ریونیو نے جون 2024 میں 28 ارب روپے کا ریونیو اکٹھا کر کے نیا ریکارڈ بنا لیا۔ ایس بی آر نے مالی سال 2023-24 کے دوران ہدف سے 3 ارب روپے زائد وصولیاں کی۔ عالمی افق پر افغان طالبان کی اولین انٹری۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم تلے افغان کانفرنس میں طالبان وفد کی شرکت۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ٹام ویسٹ کی پاکستانی وفد سے ملاقات۔ خطے کی صورتحال اور پاکستانی موقف پر بات چیت۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ ملک میں نئے انتخابات کرائے جائیں جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک ہوں۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ، بولے پی ٹی آئی کی صفوں میں جے یو آئی کے ساتھ مذاکرات پر اختلافات ہیں۔ یکسوئی کے فقدان کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اب تک کسی مذاکراتی ٹیم کا اعلان نہیں کیا گیا۔ جے یو آئی کے امیر نے یہ بھی کہا کہ کئی آپریشنز کے بعد بھی اس وقت 10 گنا زیادہ دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی نئی حکمت عملی تیار۔ احتجاج میں رکن اسمبلی یا ٹکٹ ہولڈر شامل نہ ہوں تو رابطہ کمیٹی کو اطلاع دیں۔ شیخ وقاص اکرم کی کارکنان کو ہدایت، بولے ایم پی اے، ایم این اے یا ٹکٹ ہولڈر نہ نکلیں تو کارکن قیادت کریں۔ آرام کرنے والے نمائندے آئندہ الیکشن میں فارغ ہو جائیں گے۔ کسی ادارے یا آئین کو نہیں، اپنے آپ کو الزام دیں۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں بدقسمتی سے ہم نے جمہوریت کو قبول ہی نہیں کیا۔ قیادت جب پارلیمان کو اہمیت دے گی تو معاملات ٹھیک ہوں گے۔ پنجاب میں عوام کو گھر بیٹھے دستک پروگرام کی تمام سروسز فراہم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اس سے نہ صرف گھر بیٹھے سروسز ملیں گی بلکہ کرپشن اور استحصال کا بھی خاتمہ ہوگا۔ ملک بھر میں سورج آگ برسانے لگا۔ سدھی اور منجدڑوں میں درجہ حرارت نے 49 ڈگری کو چھو لیا۔ کراچی میں شدید گرمی کے دوران 9 روز میں 1093 جانیں گئیں۔ شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ۔ بلوچستان میں طوفانی بارشیں، ڈیرہ بگٹی، جھلمکسی، خزدار، بارکھان اور موسیٰ خیل میں بادل جم کر برسے۔ 2 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق، 25 زخمی۔ کوئٹہ، ژوب اور گرد و نواح میں بھی برسات۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کوئٹہ ڈی آئی خان شاہراہ بند۔ بلوچستان کو کے پی سے ملانے والی N70 ہائی وے پر بھی ٹریفک معطل۔ آوران میں بارشوں سے ندیوں میں طغیانی۔